الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من كان أيام أخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں پہنچایا اور اللہ رب العزت نے یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا. یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور اللہ کی بڑی کریمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال کی کرنے کی توفیق عطا فرمائی جن اعمال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کھلی چھوٹ عطا فرمائی کہ شیطان کو بھی قید کر دیا اور سرکش شیاطین کو بھی قید کر دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے. تمام وہ راستے جن راستوں سے کھلے اعتبار سے انسان جکڑا جاتا تھا، پکڑا جاتا تھا اور طرح طرح کی معصیت کے اندر انسان گرفتار ہو جاتا تھا، اللہ رب العزت نے یہ چھوٹ دے دی کہ اس رمضان المبارک کے اندر، اس بابرکت مہینے کے اندر میں اپنے بندوں کو ایک چھوٹ دیتا ہوں، ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں اور ایسی چیز دیتا ہوں جس کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں گے. یعنی کہ جو ان کو بہکانے کا، بھڑکانے کا اور راہ سے بھٹکانے کا جو ایسا طریقہ تھا جس سے یہ بھٹک جاتے تھے، پھسل جاتے تھے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قبضے میں لے لیا. یعنی کہ شیطان کو بھی بند کر دیا، سرکش شیاطین کو بند کر دیا، سرکش جنات کو بند کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے اور روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا کہ آج ہی تم پر روزہ فرض نہیں کیا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے پیٹ میں کھانا ڈالنے سے رک جاؤ یا تم ایسا کرنے سے رک جاؤ کہ ہم کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا ہے یا ہم نے دیگر یہ چیزیں جو ہم کھا پی لیتے تھے دن میں اس کو ہم نے ترک کر دیا تو ہمارا روزہ ہو گیا. نہ، فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع زور قول عمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر باطل کام اور باطل کلام سے باز نہ آئے،
آپ لوگ یہ سٹینڈ کی طرف دیکھ رہے ہیں غور سے سٹینڈ کی طرف نہ دیکھیں، یہ باتیں سنیں کہ روزے کے توڑنے کے جو وجوہات ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تقویٰ کیا چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ شاید تمہارے اندر اس روزے کے ذریعے تقویٰ آ جائے، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تو اب اس کا جو پورا نچوڑ نکالا، فرمایا کہ سب سے پہلے جو انسان کو رکنا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنی نگاہوں کیا کرنی ہے؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، یعنی کہ لعلکم تتقون، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کے ذریعے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اس سے یہ حاصل ہوگا کہ تمہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ نگاہوں کی حفاظت ہم نے کیا کرنی ہے کہ ہم نے عریانیت سے بچنا ہے، کہ آج کے دور کے اندر جیسے مستورات عورتیں جیسے عریانیت اختیار کر کے، ننگا پن اختیار کر کے بازاروں کا رخ کرتی ہیں، ایسے کپڑے اور ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، اس سے اپنی آنکھوں کو بچانا، یعنی کہ حرام کاری سے، غیر محرم سے اپنی آنکھ کو محفوظ کرنا، روزہ اس چیز کا نام ہے۔ روزہ کس کا نام ہے؟ کہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ اپنی آنکھ کو بچا لے، کہ غیر محرم عورت ہے کہ اپنی آنکھ کو بچا لے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ پیٹ کی حفاظت کرے، کہ اپنا پیٹ جو ہے اس میں یہ حرام غذا نہ ڈالے، یعنی کہ افطاری کے وقت اور سحری کے وقت حرام غذا سے اجتناب کرے، حرام غذا سے یہ بچے، کہ حرام کمائی، جیسے کہ ملازمین ہیں، کاروباری طبقے کے لوگ ہیں، کہ ان کو یہ چیز سوچنی ہے کہ اگر ہم نے حرام کمائی لے لی، اگر ہم نے حرام کا مال لے لیا، اگر اس کے ذریعے سے ہم نے اپنی افطاری کر لی یا ہم نے وہ سحری کر لی حرام کمائی سے، تو یعنی کہ ہمارا روزہ ختم ہو گیا۔ ہمارا روزہ وہ اجر دلانے والا، وہ روزہ کمال درجے تک پہنچانے والا نہیں ہے۔ نمبر 1 کیا تھا؟ کہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اپنے پیٹ کو مشتبہ چیزوں سے بچانا، یعنی غلط چیزوں سے اپنے پیٹ کو بچانا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ کہ اپنے کانوں کی حفاظت کرنی، کہ اپنے کانوں کو غیبت سے بچانا، کہ غیبت ان کانوں سے نہ سنی جائے۔ کہ لعلکم تتقون کا مطلب یہی ہے کہ بھائی غیبت سے اپنے کانوں کو بچایا جائے اور میوزک سے اپنے کانوں کو بچایا جائے۔ یہ گانے سننا، یہ نغمے سننا، ان چیزوں سے اجتناب ہو، کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، کہ یہ گانوں سے اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 3 چیزیں ہوگی۔ سب سے پہلے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا، یعنی کہ روزہ رکھ کے 6 کام کرنا بہت ضروری ہے، جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع الزور، کیا فرمایا؟ من لم یدع قول الزور والعمل فلیس به للہ حاجۃ، کہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد 6 چیزوں کی حفاظت نہیں کی تو اس کا روزہ میرے ذمے نہیں ہے۔ اگر آنکھ کی حفاظت نہیں کی، کان کی حفاظت نہیں کی، پیٹ کی حفاظت نہیں کی تو میرے ذمہ اس کا روزہ نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ ہاتھ کی حفاظت، یعنی کہ رشوت لینا، رشوت دینا، غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانا۔ اگر کسی غیر محرم مستورات کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملا لیا، یہ سمجھ لو کہ اس کا روزہ اس کو رکانے والا نہیں ہے، یہ روزہ کمال درجے کا نہیں ہے، اس نے تو اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیا۔ فرمایا کہ ایسے شخص کو بھوکا رہنے کے بجز اور کچھ حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، صرف یہ بھوکا رہ رہا ہے، اس کے علاوہ اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا روزہ کمال درجے تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ پھر 5ویں چیز آگے فرماتے ہیں کہ زبان کی حفاظت کرنا، اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ کیا فرمایا؟ 5ویں چیز، یہاں میری طرف دیکھو، آپ کس سوچ میں پڑ گئی ہو؟
کہاں کھو گئے آپ لوگ؟ یہاں میری طرف دیکھیں کہ پانچویں چیز ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا. یا غور سے سنو کہ روزہ دار انسان ہے, زبان سے کسی کی برائی نہیں کرنی, زبان سے کسی کو تکلیف دے قول نہیں کہنا ہے, کوئی ایسی بات نہیں بولنی, غیبت نہیں کرنی, زبان سے کسی کی مخالفت نہیں کرنی ہے, اور کسی کی مخالف ایسی جھوٹی گواہی نہیں دینی, اور زبان سے برائی کو ایجاد نہیں کرنا ہے, برائی کو نہیں بولنا زبان سے. کتنی؟ پانچویں چیز کیا ہو گئی؟ پہلی آنکھ, دوسرا کان, تیسری زبان اور ہاتھ. یعنی کہ یہ ساری چیزوں کی تشریح آ گئی کہ ہاتھ کسی ایسی غیر محرم عورت کو, کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا, اور ہاتھوں سے رشوت نہ دینا, اور ہاتھوں سے رشوت نہیں لینا, یعنی ان چیزوں سے بچانا. اور چھٹی چیز کیا آ گئی کہ بھائی اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا. اور چھٹی چیز ہے دل اور دماغ. چھٹی چیز دل اور دماغ کو محفوظ کرنا. دل اور دماغ ایک احساسات اور جذبات کا مرکز ہے. دل اور دماغ جو ہے اس کے اندر احساسات اور اس کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں, یہ ان کا مرکز ہے. یعنی دل اور دماغ کو یہ تمام باطل جتنے بھی کام, جتنے بھی کلام ہے, ان سے محفوظ کرنا, ان سے گریز کرنا, ان سے بچ جانا, اپنے آپ کو محفوظ کر لینا کہ بھائی دماغ کے اندر کوئی ایسا خیالات پیدا نہ ہو, کوئی ایسا منصوبہ نہ چل رہا ہو کہ کسی کی کوئی ایسی منصوبہ بندی نہ کر رہا ہو کہ میں اس کو فلانا نقصان پہنچاؤں گا, یا دماغ کے اندر یا دل کے اندر ایسے خیالات, بغض, کینہ, تعصب, یہ چیزیں نہ پال رہا ہوگا. فرمایا کہ اگر یہ شخص ایسا کرنے والا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ذمہ اس کا روزہ نہیں ہے, میرے ذمہ اس کا روزہ نہیں ہے, کہ یہ تو بالکل بھوکا رہا ہے اور یہ بالکل اپنے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ مصیبت میں ڈال رہا ہے. فرمایا کہ میرے ذمہ اس کا روزہ ہے ہی نہیں ہے. اور یہ چیز تو تھی باطنی چیزیں, یعنی کہ جن کا ہم تصور میں بھی نہیں لاتے ہیں, جن کا ہم ذہن میں بھی نہیں لاتے ہیں, کہ ایسی چیزیں جو ہم تصور میں لاتے ہی نہیں ہیں, کہ ہم گانے سنتے ہیں, آنکھوں سے ہم برائی کرتے ہیں, کانوں سے ہم برائی سنتے ہیں, اور زبان سے ہم برائی بولتے ہیں. اگر ہم کسی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی شخص رہنے والا ہے امت کے اندر, چاہے وہ مسلم ہو, چاہے وہ غیر مسلمان ہو, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو, چاہے وہ کسی بھی لائن سے ہو, اگر ہم نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی, یہ سمجھ لو ہم نے غیبت کی. فرمایا کہ روزہ تو ایسا ہے کہ یہ تو ڈھال ہے, ڈھال برائی سے یہ روکنے والا ہے. فرمایا کہ اس شخص کا روزہ نہیں ہے جس نے روزے کو کیا کیا؟ چیر دیا, پھاڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ روزے کو کیسے چیر پھاڑ دیں گے؟ فرمایا کہ دو چیزوں سے, ایک غیبت سے اور دوسرا جھوٹ سے. کیا فرمایا؟ غیبت سے اور جھوٹ سے. جس شخص نے غیبت کی اس نے روزہ کیا کیا؟ پھاڑ دیا. جس شخص نے جھوٹ بولا اس نے روزے کو کیا کیا؟ پھاڑ دیا, روزے کو ختم کر دیا. اس لیے روزے کو بچانے کے لیے یہ تمام اعضاء جتنے بھی ہیں ان کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے. ہاں اب تو یہ تھی باطنی جتنی بھی ہم نے مطلب ان چیزوں کی ہم نے حفاظت کرنی. اب ظاہر کے اعتبار سے ہم نے دیکھنا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر الٹی کی تو ہمارا الٹی ہوئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. سنو غور سے کہ الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بھائی سو کے مت سنو, اوپر سر اٹھاؤ اور میری طرف دیکھو کہ الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یعنی کہ اگر کسی انسان کو خود بخود الٹی ہو جائے, چاہے وہ منہ بھر کے الٹی ہو یا تھوڑی بہت کم مقدار میں الٹی ہو, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور روزہ ٹوٹتا ہے اس الٹی سے جو انسان اپنے حلق کے اندر ارادے سے, یعنی کہ کوئی ایسا کام ایسا فعل کرے جس سے وہ خود بخود الٹی لانا چاہے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس روزے کی قضا ہے, اس روزے کی کیا ہے؟ قضا ہے. تو ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے. اچھا, خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, انجیکشن جس طرح سے بھی لگاؤ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور اس کے بعد آپ مسواک کرو روزہ نہیں ٹوٹے گا, دانت نکالے روزہ نہیں ٹوٹے گا, کسی نے خون دینا ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا, ٹوتھ پیسٹ اگر کرنا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, روزہ ٹوٹتا نہیں, روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ انسان ہے, اب نوجوان ہے یا جو جس صورت میں بھی ہے, اگر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کر لیا, اگر اس صورت میں اس شخص کو غسل واجب ہو گیا,
یعنی کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں بوس و کنار کر لیا، ایسا کام کر لیا، تو اب اس کو غسل واجب ہو گیا، تو اس کے اوپر ایک روزے کی قضا ہے، فدیہ اس کو نہیں دینا، کفارہ لا کفارہ، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا، یعنی میاں اور بیوی، شوہر اور بیوی نے اپنی رضامندی سے صبح سحری سے لے کے افطار کے درمیان میں اگر ان دونوں نے آپس میں اپنے جو تعلقات ہیں ان کو خوشی راضی سے قائم کر لیا، تو یہ دونوں گنہگار ہوں گے اور دونوں کے اوپر کفارہ ہوگا۔ کفارہ 3 صورت میں ہوگا لازم۔ ایک سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو 60 روزے تسلسل کے ساتھ رکھنے ہیں۔ کتنے روزے؟ 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں، یعنی ایک دن بھی بیچ میں ناگا نہیں۔ یہ بہت اہم مسائل ہیں، اس کو خوب غور سے ذہن نشین کر لو۔ دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، میرا کام آپ کو بتانا ہے، آپ کا کام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور کیا فرمایا کہ 60 روزے مسلسل رکھنا، تسلسل کے ساتھ، بیچ میں سے ایک دن بھی ناگا نہ ہو، یعنی ایک دن بھی چھوڑ کے یہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر اب میاں بیوی نے آپس میں تعلقات قائم کر لیے روزے کی حالت میں، رمضان کے روزے میں، تو سب سے پہلا یہ ہے کہ ان کو 60 روزے رکھنے۔ اب دوسرا ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ 60 روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر انہوں نے 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم، صبح بھی 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے اور شام کو بھی 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسرے نمبر پہ اگر یہ 60 مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتے، پھر 60 مساکین کو، یعنی کہ 60 روزوں کا کیا دینا ہے اس نے؟ یہ فدیہ دینا ہے اس نے، یعنی کہ 60 مساکین کو فدیہ دینا ہے۔ فدیہ ایک ہی ٹائم دینا ہے، 2 ٹائم فدیہ نہیں دینا ہے۔ یہ تھا کس کا؟ اگر کسی نے میاں بیوی نے آپس میں یعنی کہ صلاح مشورے کے ساتھ کوئی ایسا تعلقات قائم کر لیا جس سے روزہ ختم ہو گیا، اور یہ ان کا معاملہ تھا۔ دوسرا آدمی جو ہے، اگر کسی کو سفر کا عذر نہیں تھا، بیماری کا عذر نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا، وہ حالت صحت کے اندر، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جس کے اوپر روزہ فرض تھا تو اس نے اب روزہ توڑ لیا جان بوجھ کر، اس کی بھی یہی صورت ہے۔ ایک تو 60 دن کی مسلسل وہ کیا کرے گا؟ روزے رکھے گا، اور یا یہ نہیں ہو سکتا ہے تو 60 مساکین کو وہ کھانا کھلائے گا۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو وہ 60 آدمیوں کو کیا دے گا؟ فدیہ دے گا۔ اچھا، اس میں دوسری چیز جو بتائے گی کہ آج شریف کے اندر بتایا گیا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ ہاں، تم میں سے جو مریض ہیں اور جو تم میں سے او علی سفرن او علی مریضن، جو تمہارے سفر والے ہیں یا تمہارے بیمار ہیں، تو یہ کیا کریں کہ بھائی سفر کی حالت میں شور نہ کریں، بھائی یہاں دھیان دیں، متوجہ رہیں، یہاں پر اپنے آپ آگے آ جائیں جگہ دیکھیں۔ یعنی کہ جو سفر کی حالت میں ہے، جو بیمار ہے، تو ان کو اس دن کا روزہ ناگا کرنا چھوڑ دینا ہے، اور آئندہ ان کو کیا کرنا ہے؟ روزہ غیر رمضان کے اندر ان کو وہ روزے جو چھوٹے ان کی سفر کی حالت میں یا بیمار، یعنی سر بیماری ہے، ایسی بیماری ہے، ہلاکت کا خدشہ ہے، یہ برداشت سے باہر ہے، تو آئندہ جا کر یہ ان روزوں کو شمار کر لے۔ اور دوسری بات فرمائی شیخن فانی، یعنی ایسا بزرگ ہے، ایسا بزرگ حالت صحت کی طرف آنے کا اب کوئی امکان نہیں ہے، یعنی حالت صحت کی طرف یہ نہیں آ سکتا ہے، پورا کوئی یقین ہے کہ بھئی یہ اب تندرستی کی طرف کوئی یقین نہیں ہے، تو اب اس کے ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کے اعتبار سے فدیہ دیا جائے گا۔ کتنا؟ ایک صدقہ فطر کے اعتبار سے اس کا فدیہ دیا جائے گا۔ وہ بھی ایک بات یہ شیخن فانی کی، اور بیمار کی، اور اس کے بعد کس کی؟ سفر کی۔ سفر والا ہے، بیمار ہے، ان کو فدیہ نہیں ہے، انہوں نے اپنے روزوں کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہے، زیادہ نہیں۔ اور اب آگئی حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، یہ 2 عورتیں۔ حاملہ عورت جس کے رحم میں بچہ ہے، اگر وہ یعنی کہ ایسی حالت اضطراری پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے حمل کے اوپر اثر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ اثرات اس کے حمل کے اوپر پڑ سکتے ہیں، اب جو طب کے اعتبار سے اس کو مشورہ دے گا ڈاکٹر کہ بھئی آپ کھانا پینا اختیار کرو، آپ دوائی وغیرہ کھا لو، تو وہ رمضان کے حالت کے اندر رمضان میں وہ کھا سکتی ہے،
کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حاملہ عورت ہے وہ کھانا کھا لے اگر اس کی ایسی حالت بن رہی ہے۔ غیر رمضان کے بعد جب حمل ساقط ہو جائے گا، جب بچہ پیدا ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر وہ ان روزوں کو رفتہ رفتہ کر کے بیچ میں گیپ دے کے ان روزوں کو رکھے، مگر اس کا فدیہ نہیں دے سکتی، روزوں کے بدلے میں روزہ ہی رکھنا ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے دودھ پلانے والی، اگر کوئی ایسی دودھ پلانے والی دودھ شیر عورت ہے جس کو جو دودھ پلانے والی ہے بچوں کو، اب بچے کو دودھ پلانے والی ہے، بچے کی دودھ کے اوپر اثر پڑ رہا ہے، روزے کی وجہ سے دودھ نہیں بن رہا ہے، دودھ کم آ رہا ہے، بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، اس کی صحت کے اوپر بھی اثر آ رہا ہے، تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آج روزوں کو ترک کر دے اور غیر رمضان کے اندر رفتہ رفتہ ایسے کر کے روزوں کو رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، مگر روزے کی قضا ہے، فدیہ اس میں بھی نہیں ہے۔ باقی جو بالغ ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، مرد ہے، عورت ہے، ان سب کے اوپر روزے فرض ہیں، روزے کسی قیمت میں بھی چھوٹ نہیں سکتے ہیں، روزے کا چھوٹنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایک تحقیقات یہ ہے کہ بھائی کان کے اندر روزہ یہ دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایک تحقیقات کے مطابق، مگر کان کے اندر روزہ یہ دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ البتہ خاص یاد رکھنا کہ یہ آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کس کے اندر؟ آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ مستورات کے متعلق ہے کہ وہ ان کی ایک جانچ ہوتی ہے طب کے اعتبار سے، ایک آلہ ہوتا ہے، ایک کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ان کو یعنی کہ مخصوص اعضاء سے گزار کر وہ ان کے رحم تک پہنچائی جاتی ہے۔ اگر حالی ہی وہ آلہ وہ اعضاء اس مخصوص اعضاء سے گزار کر شرمگاہ تک وہاں رحم تک پہنچائی جائے تو حالی آلے سے حالی اس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس کے ساتھ دوائی لگا کر معائنے کے اعتبار سے ڈاکٹر اگر یہ معائنہ کرنا چاہے تو اس مستورات کا وہ دوائی لگا کر معائنہ کرنے سے ملاحظہ کرنے سے روزہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تھی روزہ توڑنے والی چیزیں، یعنی کہ ایک تو باطنی اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے، یہ ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور روزہ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ آپ کے لیے یہ ایک ڈھال ہے کہ یہ آخرت میں کام آنے والا ہے، یہ تقویٰ طہارت پیدا کرنے والا ہے، اللہ سے ملانے والا ہے۔ روزہ دار جو ہے جب روزہ اختیار کرنے کا وقت ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ جیسے میں طور پہ جاتا ہوں اور آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، آپ کے قریب ہو جاتا ہوں، کہ کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کے قریب ہو؟ فرمایا کہ موسیٰ آنے والا ایک نبی ہے، آنے والی اس کی ایک امت ہے، اس کی جو امت ہوگی ان کے جو روزہ دار ہوں گے جب وہ شام کے ٹائم پر دسترخوان کے اوپر کھانا لگائیں گے اور طرح طرح کی چیزیں لگائیں گے، چاہے کم ہی لگائیں گے یا تھوڑی لگائیں گے زیادہ لگائیں گے اور انتظار میں بیٹھیں گے، اور اس ٹائم ان کے اور میرے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوئی، تمہارے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے حائل ہیں، میرے اور ان کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے روزہ دار کا اجر۔ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان میں کوئی چیز درمیان میں حائل نہیں ہے، اللہ اور بندہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار انسان جو روزہ رکھتا ہے 24 گھنٹے کے درمیان میں جو بھی یہ دعا مانگے گا، ایک دعا میرے ذمہ لازم ہے میں ان کی ایک دعا قبول کروں گا، ایک دعا لازم ہے کہ میں ان کی ایک دعا ضرور قبول کروں گا، میں رد نہیں کروں گا۔ یعنی کہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک بندہ روزہ دار ہر وقت لگاتار دعا مانگتا استغفار، جہنم سے پناہ، جنت کی طلب، اور یعنی کہ آخرت کے لیے جنت الفردوس اور امت کے لیے دعائے مغفرت، یہ چیزیں مانگتا رہے۔ اور فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کہ جو کسی کو روزہ افطار کرائے گا، اب یہ جو بندہ روزہ افطار کرائے، اب اس کو جس نے روزہ افطار جس کو کروایا ہے اس نے جتنا اجر اس کو ملے گا، افطار کرانے والے کو بھی کیا ہے اتنا۔ تو صحابہ پریشان، کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے، ہم کیسے افطار کریں؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، پانی کی گھونٹ سے افطار کراؤ۔ فرمایا کہ ایک لسی کی گھونٹ سے افطار کراؤ، ایک دودھ کی گلاس سے افطار کراؤ، ایک کھجور کے ساتھ افطار کراؤ، برابر مکمل اجر ملے گا جتنا اس بندے نے روزہ رکھا ہے، اور اس کے اجر میں کوئی کمی پیشی نہیں آئے گی۔ یعنی کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ رمضان گناہوں کو جلانے والا مہینہ ہے، اس کے اندر تقویداری
پرہیزگاری، زبان کی نرمی، آنکھوں کی پستی، کانوں میں یہ چیز پیدا ہو کہ گانا بجانا اور غیبت سننا اٹھ جائے، چلے جائے، غیبت ہو رہی ہے کنارہ کشی اختیار کر لے، گانا بجا رہے رو کے بھائی مہربانی کرو اللہ کی رضا کے لیے بھائی روزہ ہے منت سماجت کریں، کوئی غیبت کر رہا ہے اس کی منت سماجت کریں، کسی کا یہ جو سیاسی پارٹیاں چل رہی ہیں چاہے وہ بیرون ملک کی ہوں یا اندرون ملک کی ہوں، یعنی کہ فارین کی ہو یا اپنی اندرون ہندوستان کی ہو، یا کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کام کر رہا ہے اس کے متعلق ہم کوئی بات کریں گے غیبت میں آئے گی، اگر برائی بات کریں گے زبان سے کوئی بھی، روزہ توڑ پھوڑ کر دیا اس نے، اس لیے ان روزوں کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔